آئے میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایسا کریں کبھی نا پورے رمضان میں، آج کے اس دن میں، اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کوئی تنہائی کا لمحہ بس، اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے اور اللہ میرا راضی ہے. جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے. اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا. اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا. ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا. میں نے کہا بس مسکرایا، میرا کام بن گیا. کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے. اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے. کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی. چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خاروں کو محبت دے دے. اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں. ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے. بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا. عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی اور جادو، جنات، اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بتائیے گا یہ کیا کس طرح سے کیسے کیا عمل ہے؟ دیکھیے جی، جب اللہ کی ذات پہ پیشانی ٹکے گی نا، اسی کی ذات، تو اس کو یہ جھکنا بہت پسند ہے. اللہ لوگ آتے ہیں اس تسبیح پہ جس پہ لاکھوں کروڑوں درود پاک، کلمہ، اخلاص پڑھا ہوا ہے، یہ کھجور کی گٹلیاں ہیں. ارے اللہ
آپ دیکھیں گھسی ہوئی ہیں, جی جی جی, اس کو گلے میں ڈال کے اور پھر اس اللہ کے نام پہ, اور قرآنی آیات لکھی ہیں, حروف لکھے, یہاں پیشانی جو ہے وہ ٹیکتے ہیں, اور پھر دیکھیں تھک یا تواب پڑھتے ہیں کہ مولا تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اللہ اکبر, اور پھر اس سے لا علاج بیماریاں, ٹینشن, بے خوابی, یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے حل ہوتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے, یہ پہلا, ہاں جی ہاں, یہ اس کے عددی نقش ہے جی, یہ. اس کے بعد اگلی پیشانی یہاں ٹیکتے ہیں. اوکے, اور یہ بھی ساری پریشانیاں اور سارا کچھ ان کے حل اس کے کی لیے. پریشانیاں اس کا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, جو صاحب یہاں نہ آ پائیں وہ ویسے اس یا اللہ کا نام توابو تو کے ہر نام جگہ سے بالکل بہت زیادہ کر سکیں, اور اس طرح سے بہت تاثیر ہے اس میں, کیونکہ رب کو ندامت پسند ہے. ایکسکیوز می, اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر, بندوں کو اگر پسند ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے. ایکسکیوز می, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. اور یہ جادو شکن طلسماتی خنجر جو ہیں یہ ہیں, اس کے اوپر ہم نے قرآن پاک کے وہ حروف ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے. اللہ اکبر. 13 قرآن کے وہ حروف ہیں جن پہ نقطہ نہیں ہے, انہیں ہم حروف صوامت کہتے ہیں. نقطہ نہیں, نقطہ نہیں ہے. یہ احدر, سستو, کلمو, یہ احدر, سستا, الف, ہا, دال, را, کوئی نقطہ نہیں. سواد, سین, سواد, طوا, عین, کوئی نقطہ نہیں. ٹھیک, اور کاف, لام, میم, واو, ہا, کوئی نقطہ نہیں. یہ پکڑ کے اس کا عمل ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ خبیث جنات, کالی چیزیں, اور اس کی وجہ سے یہ عمل سارا کا سارا اس پہ لگے ہوئے. آپ 41 مرتبہ, 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ قرآنی حروف پڑھیں. تعویذ پہ لگے خنجر کے دستے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر 11 مرتبہ, یہ جو دستہ ہے اس کو پکڑ کے. جی, اچھا. اور اگین the people who cannot come here, کیونکہ یہ ایک مخصوص جگہ ہے, اس میں بہت لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں. آپ کے پروگرام کے خاطر ہم نے حال خالی کرایا ہے. اللہ اکبر, جی وہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں سارا, وہ سارا کیا. اچھا, ویسے یہ روزانہ کا ہوتا ہے یا صبح سے شام, صبح شام, یہ ادروائز صرف جمعرات کا نہیں ہے, یہ روزانہ کا ہے. اللہ اکبر. یہاں ہمارے اسسٹنٹ بیٹھتے ہیں, اس طرف خواتین ہیں پردے کے پیچھے سے, اس طرف مرد حضرت. اچھا اچھا اچھا, تو اسی طرح کا بالکل ایک یہ عمل دیتے ہیں, دعا بتاتے ہیں, ذکر تسبیح بتاتے ہیں, لوگوں کو اللہ کا نام بتاتے ہیں, جو مشکلات میں گھرے ہارے وہ بتاتے ہیں. اور اس سائڈ پہ بھی یہ سب کچھ اسی طرح سے سارا کچھ یہی خواتین کی طرف, یہی خواتین بالکل ایسی اسی طرح یہ سب چیزیں وہاں پہ بھی لگی ہوئی ہیں.